بس رائے مولا میں محنت کی ہے، اس وقت ان کا یہ سمپل کوئی جملہ جو ہے وہ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ اور سید شمس الرحمان صاحب ذل العالی، ان کے متعلق حافظ اشتیاق صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ علیل ہیں، آپ کہتے ہیں میری صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شفقت کی ہے، تشریف لے آئے ہیں، اور وہ بڑے محقق عالم دین ہیں، ان کی درسیات بھی بڑی مضبوط ہیں اور مواعظ بھی بڑے کافی و وافی ہیں، اور سیرت میں بھی ان کا بڑا دخل ہے، اور LLB بھی ہے۔ وہ ایک آدمی کسی ملک میں رہے، تقریر کرے، تو اس ملک کے قانون سے آشنا نہ ہو تو یہ ایک بڑا حادثہ بن سکتا ہے۔ وہ عالم بھی ہیں، سیرت نگار بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، اور ان سب چیزوں کے علاوہ وہ ایک فاضل لوئر بھی ہیں۔ اب میں حضرت مولانا محمد اشرف صاحب چشتی کی خدمت عالیہ میں مؤدبانہ عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور 2-3 مسئلے جو جن کو وہی حل کر سکتے ہیں دوسروں کے سپرد اگر کیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ مدعا نکل نہیں سکے گا۔ پہلا یہ کہ جو حضرت مولانا مرتضیٰ نے مارا تھا عمرو بن عبد ود کو، تو اس کا ہیلمٹ 2 ٹکڑے کر دیا، کھوپڑی 2 ٹکڑے کر دی، ایک کی ضرب سے باڈی 2 ٹکڑے کر دی، زین گھوڑے کی زین کے 2 ٹکڑے کر دیے، خود گھوڑا 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا لمبارزہ عبد علی ما عبد ود خیر من عمل امت الی یوم القیامہ۔ آج جو حضرت عہد قرار کے ایک ضرب ہے نا، یہ پوری امت قیامت تک جیے، نیک اعمال کرے، کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اس عمل کے برابر کا ہو، خواہ وہ کسی صحابی کا ہو، تابعی کا ہو، کسی خلیفہ کا ہو، عشرہ مبشرہ میں سے کسی کا ہو۔ فرمایا بڑا صاف ستھرا ہے، لمبارزۃ علی ما عمرو بن عبد الدین خیر من عمل امتی الی یوم القیامہ۔ بعض اہل علم نے کہا کہ آج کے جتنے سارے اعمال ہیں ان میں سے آپ کا یہ عمل افضل ہے، مگر میں اس کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ عربی قواعد کے بھی خلاف ہے، اور دوسرا موقع محل کے خلاف کے بھی خلاف ہے۔ یہ غزوہ احزاب ہے، خندقیں کھودی ہوئی ہیں، اور ایک جلد باز قسم کا شمشیر زن اپنے گھوڑے کو کدا کے حضرت کے لشکر میں آنا چاہا، لیکن اس کا گھوڑا خندق کو پار نہ کر سکا، گھوڑا خندق میں گر گیا۔ تو جناب مولا مرتضیٰ اس کے پیچھے اللہ کا نام لے کے چھلانگ لگا گئے۔ یہ کیج کی پہلی کشتی ہے میرے نزدیک، جس وقت نہ علی مرتضیٰ کا کوئی سپورٹر ہے نہ اس کا کوئی سپورٹر ہے، اسی کا نام ہے کیج کی کشتی۔ لیکن اس نے کہا وار کر، آپ نے کہا میرا نام علی ہے، میری تاریخی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ میں نے کسی پر وار کیا ہو اسے کوئی جوابی کارروائی کی ہو، نہیں، میرا نام علی ہے، جس کو مارا وہ گیا، اور کوئی ماں کا لال ایسا نہیں
جو کہے میں نے علی کو مارا علی گر گیا، نہ علی کو کوئی گرانے والا پیدا ہوا، نہ علی کی تلوار کو سہنے والا کوئی بندہ پیدا ہوا۔ اس سے پیشتر 3 مرتبہ عمر ابن عبد ود کہہ چکا تھا کہ یا تم میں سے کوئی جنت کا ٹکٹ کٹوانے والا ہے؟ وہ تنزن کہہ رہا تھا کہ میں جس کو قتل کروں تمہارے عقیدے کے مطابق وہ جنت میں جائے گا، تو دیر کیوں کرتے ہو؟ جنت کا ٹکٹ چاہیے تو جلدی کرو۔ حضرت صدیق موجود ہیں، جناب فاروق اعظم موجود ہے، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، اکابر صحابہ اس جگہ موجود ہے۔ 3 مرتبہ للکارنے پر بھی کوئی بندہ نہ اٹھا، لیکن علی مرتضیٰ جو ہی خندق سے بندہ مار کے فارغ ہوئے، جمپ کر کے باہر آ گئے۔ جب اس نے پہلی مرتبہ کہا کہ جنت کے ٹکٹ میرے پاس ہے، تو میں سے ہے کوئی بندہ جنت جانے والا؟ مولا مرتضیٰ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اے علی تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ جناب مولا مرتضیٰ ٹھہر گئے، دوبارہ اسے یہی بات کہی، پھر مولا مرتضیٰ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار علی ابھی بیٹھ جا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا علی مرتضیٰ تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے جناب مولا مرتضیٰ کو اجازت دے دی۔ اب موقع مال کس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آج اگر اس بے ایمان کے مقابلے میں نکلنے کا ارادہ کسی کے پاس ہوتا تو وہ دیر نہ کرتا، 3 مرتبہ للکارنا معمولی بات نہیں۔ اور امت کا خلاصہ ہے، وہ ساری امت سے افضل وہ لوگ ہیں، وہی عشرۂ مبشرہ ہیں اور وہی بدریین ہیں، اور انہی لوگوں کو بدری بھی کہا جاتا ہے، عشرۂ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور صلح حدیبیہ کے وقت بھی وہ لوگ موجود تھے۔ یہ 4-5 کیٹیگری صحابہ کی ہیں جن کو اولیت دی جاتی ہے۔ ان کو للکار کر دیکھا گیا، جب کوئی نہ اٹھا اس کے بعد علی مرتضیٰ اٹھے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کمپیریزن ہو گیا ہے، موازنہ ہو گیا ساری امت کا۔ کہا کہ آج کی تاریخ جو علی نے ضرب ماری ہے پوری امت کے اعمال ایک ترازو پر، جو پہلے امت گزر چکے ہیں وہ بھی سرکار کی امت ہے نا، جو اس کے بعد جو گزرے گی وہ بھی امت ہے نا، جو زندہ ہیں وہ بھی امت ہے نا، جو مر گئے وہ بھی امت ہے۔ جب کسی نے اس کے مقابلے کی جسارت نہ کی تو جناب علی مرتضیٰ نے اٹھ کے اسلام کے سارے تقاضے پورے کیے۔ اس وقت سرکار کا فرمانا علی کی ایک ضرب پوری امت سے افضل ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ آج کے جتنے سارے اعمال ہیں ان میں سے یہ عمل علی کا سب سے اچھا ہے، یہ سراسر بے بنیاد ترجمہ ہے، اس کو میں کسی وجہ سے تسلیم نہیں کر سکتا۔ میری گزارش ہوگی کہ مفتی محمد اشرف صاحب چشتی دربار عالیہ گولڈیا چشتیہ کے روح رواں اور محقق عالم دین اور عشق رسول سے مالا مال، اور یہ کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سید سے کوئی خطا ہو جائے جو کفر نہ ہو، ایسے سیدوں کو اکٹھا کر کے ان پر تبرہ اور لعنت بھیجے اور بے ادبی کرے، کیا اس میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بے ادبی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ آدمی کافر ہوگا یا نہیں ہوگا جو جزو رسول کریم کو جزو جان کے صرف سید ہونے کی بنیاد پر اس کو جناب کچھ فتوے دے اور خود اپنے لیے خوشی کا دن منانے کے لیے اس سید کو جیل میں بھجوانا ضروری ہو؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ مفتی صاحب جس سے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اچھا،
اگر کوئی آدمی صحابہ کی شان میں کوتاہی کا کلمہ کہہ دے جسے سننی نہ رہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی سید کو کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ اور دوسری طرف یہ کہ وہ سید بجائے خود قابل سزا ہے، لیکن جس نے اولاد رسول کو پلید اور گندا اور کتا تک کہا ہے، میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں کہ میں کسی کی اشارہ جوئی کرتا، وہ کرنا مجھے گر یاد ہے قطرے کو دریا کر دکھانے کے۔ میں کسی مولوی کے گھر نہیں پیدا ہوا، میں ایک سید کے گھر پیدا ہوا ہوں۔ میرے اندر جو غیرت ہے وہ علماء والی غیرت بھی ہے اور سادات والی غیرت بھی ہے، اور تب میں نے ڈر بھی ہوں۔ میں نے پورے قافلے کو پکڑ کے روکا اور مارا، میں جیل میں گیا ہوں، لیکن میں اپنے مذہب کے تقاضے پورے کیے۔ میرے پاس کوئی آتا، اگر کوئی نہ آئے تو اپنے دوست پر بندہ مسئلے کو نہیں چھیڑ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں کہ فٹسٹینڈی، یعنی کسی کے پاس حق کے دعویٰ ہو، وہ دعویٰ کر سکے کہ تم آئے ہو لیکن کیا لگتے ہو۔ تو میرے پاس فوٹو سٹینڈ ہی نہیں تھی آیا، میرے پاس ان کا کوئی بندہ آیا نہیں کہ اس بارے میں کوئی حل تلاش کر۔ یہ 3 مسئلے ہیں اور 3 آپ کی شان کے لائق ہیں۔ کوئی دوسرے آدمی ہے اس کی زبان سے سنو تو ان کو یقین کرنا مشکل ہوگا میرے لیے۔ بسم اللہ کیجیے۔